یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ اس حدیث پاک کو دارقطنی نے اپنی سنن میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء السقام میں نقل کیا ہے، اور علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا میں۔ یاد رکھیں، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا؟ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق کا قول ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پرکھا تو ان میں سے بعض کا علم چشمے کی طرح تھا کہ کچھ لوگ اس سے سراب ہوتے، بعض کا علم نہر کی طرح تھا، بعض کا علم دریا کی طرح تھا۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علم جو تھا وہ سمندر کی طرح تھا کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے پاس علم حاصل کرنے آ جائے ان کا علم ختم نہ ہو۔ محدث الاثر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کے علمی سمندر سے بادہ نوشی فرمائی تھی اور ان کے علوم کے حافظ اور وارث تھے، وہ فرماتے میں سوچا کرتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اتنا علم ہو کہ سمندر کی طرح ہو اور پوری دنیا بھی امڑ کر آ جائے تو اس کا علم ختم نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب امام کوثری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ملاقات نصیب ہوئی، میں نے ان کے علم کو دیکھا، پرکھا، تو مجھے وہ اس دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصداق، ان کا مقام نظر آئے۔ یعنی جس طرح ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کا علم سمندر کی طرح ہے، امام کوثری کا علم بھی سمندر کی طرح تھا کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ جائے ان کا علم ختم نہ ہو۔ یہ امام کوثری رحمۃ اللہ علیہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی اس وقت روئے زمین پر علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو بہرحال علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ مزید اس کی تصحیح اور توثیق میں نے اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا لا ينزعه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامت، کہ جو آدمی میری زیارت کے لیے آیا اور اس کو سوائے میری زیارت کے کسی چیز نے نہیں کھینچا تو میرے اوپر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کے لیے آیا، کیونکہ علماء کے ہاں آپ علیہ السلام کی ان احادیث کا مصداق روضہ اقدس کی زیارت بھی ہے، تو جو آدمی رسول اللہ کے روضہ پاک کی زیارت کرے گا تو حضور علیہ السلام پر واجب ہے کہ آپ اس کی شفاعت کریں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے روضہ اقدس کی زیارت کرنا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اس حدیث کو بھی علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء السقام میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے محدثین نے اس کی تصحیح پر اعتماد کیا ہے۔ مثلا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے
علامہ ابن سکن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، محقق علی الاطلاق علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس طرح حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری یہ اتنا مقام رکھتی ہے، گویا کہ زندگی میں آپ کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضور علیہ السلام کی زیارت جس نے زندگی میں کی وہ شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو شخص روضہ اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اس کو محروم نہیں جانے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من زار قبری او قال من زارنی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، یا فرمایا جس نے میری زیارت کی، تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور گواہ بنوں گا، اور جو آدمی حرمین میں سے کسی ایک میں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن والوں میں سے اٹھائیں گے۔ تو جو آدمی حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے یا یہ کہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی، اس کو بھی علماء نے بعد الوفات پر بھی محمول کیا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اہمیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو آخرت کا خوف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہو، محبت ہو۔ تو یہ مرتب ہے آپ علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت پر، جو یہ شخص یہ کرے گا اس کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارنی معتمدن کان فی جواری یوم القیامتی، جس نے ارادہ کر کے میری زیارت کی قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ ومن سکن المدینۃ وصبر علی بلائہا کنت لہ شہیدن، اور جو مدینے میں آ کر رہا اور وہاں کی تکالیف پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، اور جو حرمین میں سے کسی ایک میں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن والوں میں سے اٹھائیں گے۔ اس حدیث کو بھی علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء السقام میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، من حج حجت الاسلام وزار قبری، کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، وغزا غزوۃً، اور جہاد کیا، وصلی علی فی بیت المقدس، اور بیت المقدس میں میرے اوپر درود پڑا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ یہ اسی طرح بشارت ہے جس طرح اصحاب بدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں جو ہے نقصان نہیں دے گا۔ اس طرح کی جو بشارات ہوتی ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے اعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر نیکی کی ہی توفیق دیتے ہیں اور وہ برائی کی طرف نہیں جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے میری زیارت نہیں کی، یعنی حج کیا اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک باپ راول پنڈی میں رہتا ہو اور اس کا بیٹا کراچی میں ہو، اور وہ بیٹا اسلام آباد کسی کام کی غرض سے آئے اور باپ کو نہ ملے اور واپس کراچی چلا جائے، تو باپ کیا کہے گا، تو نے مجھ پہ ظلم کیا، کراچی میں تو مجبوری تھی تو دور تھا، لیکن جب قریب آیا تو پھر مجھے کیوں نہیں ملنے کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل اپنی جگہ ثابت ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے جو زیارت کے لیے حاضر ہوگا حضور علیہ السلام پر سلام پیش کرے گا، آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سلام پیش کرنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ مٹی کے لیے آڑ ہوتی ہے، آپ کے روحانی مقام کے لیے آڑ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جو شخص وہاں حاضری نہیں دے گا اس نے آپ پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کریں۔